الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله المبعوث من الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وكذلك الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أربعة بنات محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي آدم محمد بين كتفي آدم مكتوب محمد رسول الله وخاتم النبيين أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا وشفيعنا من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بزرگان محترم میں ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم گزشتہ درس 3 ماہ قبل عرض ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت ہوئی اسی میں اللہ نے سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا اور اصل ذکر وہ ختم نبوت کا بیان ہے۔ اس کی گہرائی میں اللہ ختم نبوت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تفصیلاً عرض ہوا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب زید اپنی بیوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے تو میں نے
حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ پیغمبر کی بیوی حضرت زینب جس کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب آپ نے کوئی آواز نہیں کی ہے، آپ نے پردے کا نہیں کہا ہے، بس گھر میں داخل ہو گئے، بھول گئے ہو؟ اگرچہ پھوپھی کی بیٹی ہے، اسلام میں پردہ ہے، تو اللہ کے محبوب آپ بھول گئے؟ فرمایا نہیں بھولا نہیں ہو، الہ العالمین نے آج آسمان پہ تیرا اور میرا نکاح کر دیا ہے، آپ کو میری عزت بنایا گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ حبیبہ کائنات محبوب خدا حضرت سیدہ طاہرہ حمیرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل لائے، حضرت عائشہ کی تصویر لائے اور ساتھ یہ فرمایا، فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، یہ آپ کی دنیا آخرت کی بیوی ہے، اللہ نے آپ کے نکاح میں دی ہے۔ تو خیر اللہ نے اسی آیت کریمہ میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کی اولاد بالکل نہیں ہے، یا اولاد تو ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، تو دنیا میں دستور ہے کہ وہ کسی کا بیٹا اٹھا لیتے ہیں یا کسی کی بیٹی اٹھا لیتے ہیں اور اسے پالنا شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ اس آدمی کا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو پال رکھا تھا، حضرت زید کو دنیا بولتی تھی کہ زید بن محمد، کہ زید محمد کا بیٹا ہے، تو قرآن نے آ کے وضاحت کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے میرے محبوب محمد کسی کا باپ بھی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جو آدمی اگر اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے گا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے اس کو پالا ہے، یہ اس کا لیپ پالک ہے، باپ اور ہے، یہ اٹھا کے لائے ہیں، انہوں نے پالا ہے، دنیا سے پوچھتی ہے کس کے بیٹے ہیں، تو یہ اس کا نام لیتا ہے جس نے پالا ہے۔ دنیا سے پوچھتی ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، تو یہ بتاتا ہے میرا باپ یہ ہے جس نے پالا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ میں نے سمجھایا تھا کہ یہی بچہ اگر اس آدمی کی بیٹیاں ہوں، اس بچے کا اور ان بیٹیاں کا پردہ ہوگا، یہ بیٹا نہیں بن سکتا ہے ان کا۔ اہم بات ہے یہی بچہ اس کی جائیداد اور گھر کی میراث کا مالک اسلام میں شریعت میں نہیں بن سکتا ہے۔ اگر یہ آدمی مر بھی جائے تو اس کی میراث، لڑکیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی میراث بھائیوں کی طرف جائے گی، نہ کہ اس بچے کی طرف جائے گی جو بچہ انہوں نے پال رکھا ہے۔ اگر بیٹیاں ہیں تو میراث بیٹیوں کی طرف جائے گی، اس بچے کو میراث سے کچھ نہیں ملے گا، اپنے باپ سے ملے گا، یہ اس کا باپ نہیں ہے۔ احساناً دے دیں یا یہ لڑکیاں بخش دیں کہ ہمارے والد نے اٹھایا تھا پالا سب، تب تو ہے، ورنہ اسلام اس سے گھر میں بھی حصہ نہیں دیتا، زمین میں بھی حصہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے جہاں سے آیا ہے۔
اسلام عدل و انصاف کرتا ہے، دوسرے کا حق غیر کو نہیں دیتا ہے، جس کا حق ہے اسی کو دیتا ہے۔ غیر کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دے، نہ دو، یہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے، جس نے اٹھایا ہے وہ تو بس اسی دن سے فارم بیبی بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، شناختی کارڈ پہ لکھ لیا میرا بیٹا ہے، یہ بھی کہتا ہے میرا باپ یہ ہے۔ سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ اٹھایا ہے سو اٹھایا ہے، فارم بے نہیں بناؤ، شناختی کارڈ میں یہ نہیں لکھو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور گھر کی میراث اس کو دے کے نہ جاؤ، اگر لڑکیاں ہیں تو بخشواؤ، لڑکیاں خود کہہ دیں کہ ہم اسے احساناً دیتی ہیں تب تو ہے، ورنہ یہ اپنے باپ کے جائیداد کا حقدار ہے، اپنے باپ کا جو گھر ہے بھائیوں کے ساتھ یہ اس کا حقدار ہے۔ تو خیر یہ بات تو پرانی ہے، درس میں بیان ہو گئی تھی۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی اولاد تھی لیکن وہ مرد نہیں بنے تھے، ابھی بچے تھے، بچپن ہی میں چلے گئے، بچپن ہی میں چلے گئے، ابھی تک رجال نہیں بنے تھے، ابھی تک رجل کی حد تک نہیں آئے تھے، ابھی تک یہ معصوم بچے تھے، تو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ باپ کی جگہ پہ بیٹھا آتا ہے، دنیا میں دستور ہے نا، باپ کی جگہ پہ بیٹھا آتا ہے۔ یا انبیاء میں نبوت اولاد میں بھی چلی ہے، حضرت زکریا نبی ہے، بیٹا حضرت یحییٰ کو نبی بنا دیا اللہ نے۔ سیدنا ابراہیم خلیل نبی ہے، اس کے بیٹے اسماعیل کو نبی بنا دیا، اسحاق کو بھی نبی بنا دیا، اس کے بیٹے یعقوب کو بھی نبی بنا دیا، اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام سب کو نبی بنا دیا۔ تو آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی نہ بنتے؟ فرمایا نبوت کی نہج تک اللہ نے آنے ہی نہیں دیا، پہلے سنبھال لیا اس عمر تک۔ کیوں؟ ہر عہدے پہ، ہر سیٹ پہ آنے کے لیے دنیا میں بھی ایج شرط ہے نہیں، عمر شرط ہے کہ فلاں ایج میں ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا نبوت کی جو ایج ہے اس تک یہ آئے بھی نہیں، میں نے پہلے سنبھال لیا۔ نمبر 2، عہدے پہ تب آدمی دنیا میں سیٹ تب ملتی ہے، نوکری ملازمت تب ملتی ہے کہ کہیں پہ اسامی تو ہونا، جگہ سیٹ تو ہونا۔ قرآن نے یہ بھی نفی فرما دی کہ سرے سے میرے نبی کے بعد نبوت کی سیٹ ہے ہی نہ، سیٹیں ختم ہو گئی۔ اگر ہوتی لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا عمر رجل کے حد تک پہنچ چکا ہے، عمر تو پوری ہے، وہ ایج والی شرط پوری ہے، لیکن جگہ نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے۔ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی بنتا، نبوت نہیں ہے۔ حضرت علی کو فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ میرے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت ہارون کا تھا، لیکن حضرت ہارون نبی بنا ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے، آپ نبی نہیں بن سکتے، نبوت نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں میرے اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت ختم ہے۔ اب اگر کوئی آ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا قیامت کی صبح تک، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، تاج الانبیاء، سلطان الانبیاء، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت چلے گی قیامت کی صبح تک، کسی اور کی نہیں چلے گی، بس نبوت ختم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا
اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، کیونکہ دنیا میں دیکھیں ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ تو فرمایا نبوت کی بھی ابتدا ہے حضرت آدم سے، انتہا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بس یہ محل مکمل ہو چکا ہے، آخری اینٹ جو ہمارے نبی علیہ السلام بن کر آئے وہ پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد نبوت نہیں چلے گی۔ نبوت کا جو دعویٰ کرے گا وہ دجال کا ضابطہ ہو سکتا ہے، پر اللہ کا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کسی کا باپ نہیں ہے میرا محبوب، وہ اللہ کا رسول ہے۔ آگے عبارت یہ چاہتی ہے کہ رسول کا لفظ آیا ہے وخاتم المرسلین ہوتا، لیکن اللہ نے خاتم النبیین فرمایا ہے تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی آ کے یہ نہ کہے قرآن نے کہا خاتم المرسلین، رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے آدمی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا تو نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ نے نفی فرما دی وہ خاتم النبیین، سرے سے نبوت ہی نہیں ہے، سرے سے نبوت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے دن ہی سے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے نا، روتا رہا میں اور آپ کیا روئیں گے جو ہمارے ابا آدم روئے۔ اللہ نے ابتدا ہی سے دنیا کو بتا دیا تمہارے ابے سے غلطی ہوئی، وہ روتا رہا، آخر اس کی غلطی کا ازالہ، اس کا علاج رونے ہی سے ہوا ہے۔ آپ نے بھی اگر اپنی غلطیوں کا ازالہ کروانا ہو تو ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو لو، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے ابے کو ابتدا ہی سے اللہ نے اتنا رویا ہے، وہاں سے لے کر قیامت کے صبح تک، آخر انسان تک، سب کے آنسوں اکٹھے کرو، ہمارے ابے حضرت آدم کے آنسوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے اس کو بھی فرمایا، جب دعا کی ہے نا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ محمد کے طفیل مجھے معاف فرما دے۔ میرے اللہ نے وحی بھیجی فاوحی اللہ الیہ محمد کون ہے؟ تو عرض کیا میرے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے جب بھی آپ نے میرے جسد میں روح پھونکی، جب بھی میں نے آنکھ کھولی، میری آنکھ کھلی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا اے آدم تجھ سے پہلے جس ہستی کا نام اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اس سے مرتبے میں بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اے آدم انہ آخر النبی، کیا لفظ ہے؟ آخر النبیین من ذریت، آخری نبی ہے، آخری۔ لولا ہوا ما خلقتک، اگر وہ آخری نبی نہ ہوتا میں اس کو نہ بھیجتا تو آپ کو بھی نہ بناتا۔ اور ایک تو آپ علماء سے سنتے آئے ہیں نا کہ ہمارے نبی آخر الزمان کے دونوں شانوں مبارکوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مونڈوں کے درمیان اللہ نے قدرتاً خلقاً لکھ دیا تھا بین کتف آدم مکتوب محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے یہ لکھ دیا، اول ہی دن سے انسان کوئی نہیں بنا ہے، اول بشر بنا ہے حضرت آدم، سب سے پہلا انسان۔ تو اللہ نے اس کے مونڈوں کے درمیان میں یہ لکھ دیا ہے، تو اب کس کا دعویٰ قبول ہوگا؟ کسی کا قبول نہیں ہے، دعویٰ کسی کا بھی قبول نہیں ہے جو دعویٰ کرے، کیونکہ اللہ کے دین نے حقوق دیے ہیں، لوگ پیٹتا ہے، حکومت پیٹتی ہے، حکمران علماء کو کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ بھائی
اسلام کہتا ہے رسالہ اٹھا کے لائے ہو۔ تو یہ چھوٹا سا مضمون بھی ہم نے لکھا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے اقلیتوں کے حقوق ہیں نہیں ہیں اسلام میں، تو اسلام نے اقلیتوں کے حقوق صرف خالی بتائے نہیں ہیں، دلوائے ہیں۔ صرف خالی بتائے نہیں ہیں، اسلام نے دلوائے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ادھر لکھی ہے، میں نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے ذمی غیر مسلم اقلیت کو جو ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ہمارے الفاظ معاشرے میں اس کو اقلیت کہا جاتا ہے، اسلام میں اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ذمی نے ملکی قانون کو قبول کیا ہوا ہے، اسلام کی پاسداری کرتا ہے، تو اگر کسی نے کوئی نقصان پہنچایا تو دن قیامت میں ذمی کی طرف سے جھگڑا کرنے والا میں محمد رسول اللہ ہوں گا اللہ کی عدالت میں۔ اتنا بڑا حق دلایا ہے۔ ایک نمبر 2، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے امیر المؤمنین، دجلہ کے قریب میں اپنے بہائم کے لیے رمنہ بنانا چاہتا ہوں، اپنے جانوروں کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہوں، وہاں پہ چارہ چریں گے اور پانی بھی پئیں گے۔ فاروق اعظم نے بصرہ کے گورنر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ دیکھو کہیں اس کے رمنہ بنانے سے غیر مسلم اقلیت یعنی ذمی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا، اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس صحابی رسول کو نہیں بنانے دو، نہیں پہنچتا تب بنانے دو۔ تو کتنی رعایت ہے، کتنی بڑی رعایت ہے۔ اور مقام پہ جب امیر المؤمنین فاروق اعظم بیت المقدس میں آئے، بیت المقدس میں آئے، فاروق اعظم نے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ آج تو پھر یہودی نے گھیر لیا ہے، آزمائش ہے ہم پہ، یہ ہونا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کافر یوں گھیر لیں گے جس طرح ہم ایک کھانے پہ یا صحبت کے تھال پہ چاروں طرف سے جمع ہو جاتے گھیر لیتے ہیں، تو چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہے ہیں، اور اسی کے اندر سے انشاءاللہ ایک کرن پھوٹے گی، اسی احاطے کے اندر سے کرن پھوٹے گی جہاد کی، جہاد کی۔ کیوں ہم نے یہ درس کرتے ہیں قرآن کا اور ختم نبوت کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم سب مجاہد بن جائیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ دین کی بلندی کے لیے۔ اب چاہے قرآن کی بات آئے، چاہے حدیث کی بات آئے، چاہے ختم نبوت کی بات آئے، چاہے جو بھی بات آئے، دین کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم مجاہد بن جائیں۔ امریکہ کے لیے نا، امریکہ کی ایجنسیوں کے لیے نا، اب ہمارے جو افغانستان میں اصلی طالبان ہیں وہ بیچارے اس بات پہ بہت پریشان ہیں کہ امریکہ نے آدمی تیار کیے، سفید سفید ٹوپیاں پہنا دی، بڑی بڑی داڑھیوں سے رکھوا لیں، سفید کپڑے پہنا دیے، ایسا حلیہ بن گیا ان کا، تو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو وقت ولی آ گئے ہیں۔ وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے، امریکہ سے تعلق رکھنے والے بیچارے پریشان ہیں۔ اب اصل نقل میں تمیز فرق نہ رہ گیا، ان کو نے ایسے آدمی تیار کیے۔ اور میرے پاس ایک بیان بھی ہے مولانا بجلی گھر صاحب کا، طالب علم نے ڈال دیا ہے، وہ بھی کتنے سال ہو گئے حضرت فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے۔ وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ مجھے ڈی سی نے فون کیا، کہا کہ آپ سے 2 امریکی ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ وقت دے دیں۔ تو مولانا بجلی گھر تو مذاقی تھا، اس نے کہا اللہ دی بیڑا گھر کی 2 ماہ چکی اکیے میں کیا کریں دینا کہ آپ سے ملاقات ہے، بات ہے،
تو حضرت نے اجازت دی، حضرت نے فرمایا کوئی ترجمان بھیج دو، مجھے انگریزی انگلش نہیں آتی ہے۔ کہا اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے، ان کو پشتو آتی ہے۔ کون سے لفظ ہیں؟ ان کو پشتو آتی ہے۔ مولانا بجلی گھر صاحب کا بیان ہے، اب بھی میرے پاس موجود ہے موبائل میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب وہ آئے، سفید ٹوپیاں، بہترین خوبصورت داڑیاں، بہترین قسم کا سفید لباس، اور یوں پیور پشتو بولتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح میں بھی نہ بولتا جس طرح وہ بولتے تھے۔ اب کہاں ہیں ہم؟ مولوی بنا دیا اپنے آدمیوں کو، شکل بنا دی ہے، پشتو بھی سکھلا دی ہے، تو کیا فرق ہم کریں گے؟ تو انہوں نے یوں چال چل لیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں چال چل رہا ہے، مجاہد کی شکل بنائی ہے، زبان بھی سیکھی ہے، واسکٹ بھی پہنی ہے، بڑے بڑے بال بھی رکھ دیے کہ میں مجاہد ہوں، ہو ایجنسیوں کا آدمی، ہو امریکہ کا، یہ مجاہد نہیں ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، چاہے امریکہ کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، چاہے امریکہ سے ہمارا کیا کام ہے؟ امریکہ ایجنسیوں سے ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے صرف خالی اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اپنا خون بہانا۔ ہم نے وہ مجاہد بننا ہے۔ ہمیں جتنی دولت، جتنے ڈالر بھی امریکہ دے، وہ نہیں بننا ہے۔ آپ نے وہ مجاہد بننا ہے کہ جب ہمارے علماء، ہمارے ریورنڈ کے بزرگ اعلان کریں گے کہ اب نکلنا ہے، کیونکہ امریکہ کو جگہ دے رہے ہیں نا، پاکستان میں کچھ ہل چل ہو رہا ہے، ٹھکانے دے رہے ہیں، اڈے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی ہمارے علماء اعلان کریں گے اور ہمارے ریونڈ کے بزرگ اعلان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، خون قربان کرنا ہے، جو بھی آ جائے۔ ہم نے وہ مجاہد بننا ہے جو امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ہم نے اپنی شکل بنا کے سیم نہیں رکھنی ہے، ہم نے اپنی شکل بنا کے مخبری نہیں کرنی ہے کہ طالبان ادھر بیٹھیں، امریکہ آ کے یہاں پہ وار کر لے تو ہمارے لیے جہنم ہے۔ شکل تو نے مجاہد کی بنا لی، واسکٹ تو نے مجاہد والی پہن لی، زلفیں تو نے مجاہد والی بنا لی ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء نے ایک نشانی بتائی ہے کہ ایک نشانی، اور نشانیاں بھی ہیں، ایک نشانی 2 نمبر مجاہد کی یہ بھی ہوگی کہ وہ علماء کی مخالفت کرے گا۔ اس کی علماء کی مخالفت کرے گا، کیونکہ یہ انگریز کے وقت سے لے کر آج تک انگریز نے ایسے آدمی تیار کیے ہیں کہ آپ نے علماء کی مخالفت کرنی ہے۔ ایک نشانی، اور نشانی بھی ہے، وہ علماء کی مخالفت کرے گا ہر محفل میں، شکل اس کی دیندار والی ہوگی، ٹوپی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، دیندار بھی ہوگا، حلیہ بھی دیندار والا ہوگا۔ تو آج سمجھ جائیں کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ اصلی مجاہد نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے۔ کیوں میں کہا کرتا ہوں کہ فقہاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جو علماء کی مخالفت کرے یا علماء کے پیچھے بولے، اللہ 3 سزائیں اسے دیتا ہے۔ کتنی؟ ایک، اس دنیا میں سزا اسے دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے اسے، ایک۔ نمبر 2، اس کے پورے خاندان سے اللہ دین کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، مرتے وقت اس کو کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوگا، کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوگا، اللہ یہ سزائیں اس کو دیتا ہے۔ تو خیر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو، اور انشاءاللہ اسلام کی فتح ہوگی، یہودی ایک نہیں رہے گا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ پتھر اور درخت بھی پکاریں گے، یا مسلم، یا عبداللہ، ھذا یہودی برائی، اے یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اقتلہ، اسے قتل کرو۔ پتھر بولے گا، درخت بھی بولے گا، بتائے گا، اور کس کو بولے گا؟ اصلی مجاہد کو 2 نمبر کا بتائے گا کہ 2 نمبر ہے، این کو بھی اڑاؤ۔ اور بہت سے 2 نمبر جو مجاہدین ہیں جن نے شکل بنائی ہے، طالبان نے ان کو ذبح کیا ہے،
ہمارے جو اصلی طالبان ہیں افغانستان میں، جنہوں نے امارت اسلامیہ قائم کیا، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، ایسے چلے گا کام، انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا۔ امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، روس بھی ٹوٹ چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگر پاکستان میں بھی ٹھکانے لگا لے تو انشاءاللہ وہاں سے اصلی طالبان، نقلی جو بھی ہو کوشش کرتا رہے گا، آخر ناکام ہوتا ہے نا، نقل ہی ہوتی ہے، تو اصلی مجاہد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال طائفہ من امتی، ایک جماعت حق والی مجاہد میرے امت میں قیامت تک رہے گے، جہاد جاری رہے گا، اور جہاد ہی سے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام آئے گا۔ آزمائشیں آئیں گی درمیان میں، بہت زیادہ آزمائشیں آنے والی ہیں، بہت زیادہ آنے والی ہیں، لیکن ہم نے کیا بننا ہے؟ اصلی مجاہد۔ امریکہ ہمیں ڈالر دے کے شکل بناؤ اور ہمیں بتاؤ کہ اصلی مجاہد کہاں ہے، آپ کو پیسے بھی نہیں گئے، تو یہ تو ہم کو دین کو گرانے والے بن گئے، دین کو نقصان دینے والے بن گئے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، امریکہ کو راضی کر لیا۔ اس جیسے جہاد کی اللہ کو، اللہ کے محبوب کو ضرورت نہیں ہے، ایسے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مجاہد بننا ہے، سب نے بننا ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تمنا ہے اللہ ہمیں شہادت دے دے، جب علماء اعلان کریں گے انشاءاللہ، میری تو تمنا ہے کہ سب سے پہلے نکلیں گے، ہمارے بزرگ اعلان کریں تو اللہ کے راستے میں امریکہ کے مقابلے میں نکلیں گے نا انشاءاللہ، نکلیں گے۔ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، پوری دنیا پہ سیاسی بالادستی چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ فاروق اعظم بیت المقدس کو بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے فتح کیا، جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فتح ہی فتح ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے قمیص پر 17 پیوند ہوں گے، اے امیر المؤمنین، ادھر بولتا ہے عرش سے قرآن آتا ہے، 17 پیوند لگے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، ہم بغیر لڑائی کے آپ کو فتح دیتے ہیں، بیت المقدس آپ کا ہے۔ فاروق اعظم پہنچ گئے، جب پہنچے تو انہوں نے ادھر ادھر سارا دیکھا، کہا سارے شرائط پورے ہیں جو ہم نے کتابوں میں دیکھے ہیں، ایک شرط پوری نہیں ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 17 پیوند ہوں گے، آپ کی قمیص پہ تو 16 پیوند ہیں، 17واں پیوند نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے اپنا بازو مبارک یوں اٹھایا اور فرمایا دیکھو بغل میں ایک پیوند لگا ہوا ہے، کاش دے وچ ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے، 17 پورے ہیں، 16 نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس فتح ہے، آپ کا ہے سارا کچھ۔ تو فاروق اعظم ایک قلعہ میں پہنچے، ان کا ایک قلعہ تھا جس کا نام قمامہ تھا، تو وہاں جا کے نماز کا وقت ہوا، تو فاروق اعظم نے نماز نہیں پڑھی ہے، باہر آ کے نماز پڑھی ہے۔ تو پوچھا لوگوں نے حضرت یہاں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ نے ہمارے قانون کو مان لیا ہے، آپ ہمارے قانون کے تحت ذمہ بن گئے، تو آپ کی حقوق کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا تو مسلمان آپ سے یہ قلعہ چھین لیتے کہ ہمارے امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے، یہ تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے، تو میں نے آپ کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے بھائی، جب بھی اسلامی ملک کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے غیر مسلم اقلیت، تو اسلام اسے دفاع دیتا ہے، اسلام اس کے حقوق کی ایسی حفاظت کرتا ہے جس طرح مسلمان کی کرتا ہے۔ جس نے بھی ذمے کو قتل کیا تو ذمی کے مقابلے میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر ذمی اسلام کے قوانین کو توڑتا ہے تو اس کا ذمہ ختم ہے، اس کا ذمہ ختم ہے، اس کا ذمہ ختم ہے۔ جی غیر مسلم کوئی حق ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، میں تو نہیں پڑھتا، اخبار میں ایک سکھ کا بیان آیا تھا، اخبار میں ایک سکھ کا بیان آیا تھا سندھ سے، اس نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں جو حق ملا ہے، ہمارا وزیر بن کے اسمبلی میں جاتا ہے، سکھ بن کے، عیسائی وزیر بنا ہے، پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ، عیسائی بھی وزیر ایک مرتبہ بنا ہے، ہندو بھی بنا ہے، سکھ بھی بنا ہے،
اور سکھ کا بیان تھا، اس نے لکھا تھا کہ پاکستان میں غیر مسلم کو جو حقوق ملتے ہیں اور دنیا میں کسی ملک میں بھی غیر مسلم اقلیت کو اتنے حق نہیں ملتے جتنے پاکستان میں ملتے ہیں۔ تو اکثریت کے کوئی حقوق نہیں ہیں، سارے حقوق اکثریت اگر اسلام کو توڑے، قرآن کے حکم کو توڑے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے، ناموس کی اور ختم نبوت کی، تمام جتنے بھی قوانین ہیں سب کو توڑ ڈالے، تو کیا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ اس کا ذمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو اب وہ سزا ملے گی جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو گستاخ رسول ہو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی گردن اڑانا ہے، بس، اور کوئی سزا نہیں ہے۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ جب فاتح بن کے روم کے شہر عبوریہ میں داخل ہوا، شہر فتح ہو گیا، لیکن ایک قلعہ رہ گیا، اس قلعے میں سے ایک آدمی اوپر ابھر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتا اور پھر نیچے ہو جاتا۔ قلعہ ہے، بند ہے، ادھر مجاہد ہیں، عاشق رسول ہیں، تو وہ کھول رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی گستاخی ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ تو یعقوب بن جعفر نامی ایک مجاہد ہے، ایک اللہ والے ہیں، وہ بہت تیر انداز تھے، اس نے اپنا تیر تولا، نشانے میں طاق میں بیٹھ گیا، جو ہی وہ بلند ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شروع کی تو اس نے تیر مارا، سیدھا سینے میں لگا۔ اس وقت کی گولی یہ تیر ہوتے تھے نا، اور انشاءاللہ اسی کی طرف دنیا پھر لوٹ آئے گی، اسی کی طرف دنیا پھر لوٹنے والی ہے، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تیر لگا ہے، گرا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر یوں گونجا کہ بادشاہ تک آواز پہنچی، معتصم باللہ آئے کہ کیا ہوگا؟ کہا یعقوب بن جعفر نے گستاخ رسول کو تیر مارا ہے۔ بادشاہ معتصم باللہ کہتا ہے یعقوب 1,00,000 درہم لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو۔ کیا کرو؟ 1,00,000 درہم لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو، یہ تو تم نے بہت زیادہ نیکی کما لی ہے، گستاخ رسول کو تو نے مارا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ نیکیاں بیچی نہیں جاتی، اتنا بڑا مقام بیچا نہیں جاتا۔ اس نے کہا چلو 2,00,000 لے لے۔ اس وقت میں 2,00,000 کی کتنی وقت ہوگی؟ وہ تو بہت پہلے کا وقت ہے، ہمارے جو بڑے ہیں یہ پیسے اور ٹیڈی کی وقت بتاتے ہیں، ہمارے مجمع میں جو بوڑھے ہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں ٹیڈی کو وقت تھی، 1 پیسے کو وقت تھی، 1 روپے کی کتنی وقت تھی، تو 1,00,000 درہم سے 2,00,000 درہم۔ تو یعقوب سمجھ گئے کہ یہ بھی عاشق رسول ہے، کہا پیسے نہیں لیتا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آدھا ثواب صرف خالی ہیوا کرتا ہوں، یہ آپ کا ہو مفت میں، ورنہ نیکیاں بیچی نہیں جاتی۔ معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فاضہ کے الفاظ بولے ہیں، جب صنعاء یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کو سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا، مارا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط فاز فیروز دہلوی او کما قال علیہ السلام، فرمایا فیروز دہلوی کامیاب ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے نبی کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب نے بھی میرے نبی کے زمانے میں، ان دو نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود انسی کے مقابلے میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو اسود انسی کہنے لگا کہ تو کیا اقرار کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے؟ اس نے کہا واقعی اقرار کرتا ہوں، واقعی اقرار کرتا ہوں اللہ کے محبوب ہیں۔ کہا میری نبوت کا بھی اقرار کرتے ہو؟ کہا نہیں، آپ کذاب ہیں، آپ دجال ہیں، میں آپ کی نبوت کو نہیں مانتا۔ تو اس ظالم نے
بہت بڑی آگ جلائی۔ ابو مسلم خولانی یہ تابعی ہیں، اس کو آگ میں ڈالا، اس کو آگ میں ڈالا تو میرے اللہ نے ابو مسلم پہ آگ کو یوں گلزار بنا دیا جس طرح سیدنا ابراہیم پہ نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ واحد اللہ کے نبی کے بعد ابو مسلم ہے جن کے اوپر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سچا ہے، اسود انسی یہ تو کذاب ہے، تو لوگ ادھر آنے لگے تو اس کے جو وزیر مشیر تھے انہوں نے کہا اس کو نکالو، شہر سے نکالو۔ کیا کرو؟ اس کو شہر سے نکالو، یہ تیرے لیے نقصان دہ بنے گا۔ تو راتوں رات ابو مسلم کو شہر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابو مسلم پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے۔ اب اللہ نے ملاقات نہیں کرانی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایمان لا چکے تھے حضرت۔ تو آخر مدینے کا رخ کیا کہ اب مدینے جانا ہے۔ جب مدینے پہ پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے بن چکے تھے۔ اپنی اونٹنی کو باہر باندھا اور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا مسافر ہے باہر اونٹنی ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت بیٹھ گئے، کہیں بھوکا نہ ہو پیاسا نہ ہو، حال احوال پوچھ لوں۔ اس نے سلام پھیرا، فاروق اعظم ملے تو اس سے پوچھا کہاں سے؟ کہا میں ہوں تو یمن کا، مجھے اسود انسی نے نکال دیا تھا۔ اب فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں انہی لفظوں سے، ان لفظوں کے کہنے سے پہلے کہ مجھے نکال دیا تھا، کہ یمن میں ہمارا ایک دوست ہے، سنا ہے ابو مسلم خولانی اسے کہا جاتا ہے، اسے آگ میں ڈالا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پہلے لوگ نیکیاں نہیں بتاتے تھے نا، اپنی اچھائی نہیں بتاتے تھے۔ ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اچھا ہو یا نہ ہو، ہم کہتے ہیں لوگ کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اچھائیاں ظاہر کرو کچھ نہیں بنتا، شہرت سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ تو جب وہ خاموش ہوئے تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ہیں۔ تو حضرت نے اقرار کیا کہ میں ہی ہوں۔ تو ختم نبوت کا اتنا مقام ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو میرے نبی فاضہ فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ نے آگ کو گلزار بنایا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے وقت میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے صحابہ شہید ہوئے، وہ ٹوٹل 259 ہیں، بس 259۔ اتنے بڑے بڑے غزوے ہوئے، صرف 259۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے، صحابہ نکلے ہیں، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 تو حفاظ و قراء تھے، حفاظ و قراء تھے 700۔ یہی جنگ یمامہ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ ختم نبوت ہے تو بقائے دین ہے، ختم نبوت نہیں ہے تو دین کہاں سے لائے گئے؟ سب سے پہلے تو نبی ہوگا نا۔ اب نبی کا دفاع ہم نہیں کر سکتے تو نبی کے دین کا دفاع ہم کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نے نبی کی ذات کا دفاع کرنا ہے، پھر کام کا دفاع کرنا ہے۔ نبی کی ذات سب سے پہلے ہے۔ صحابہ نے قراء کو، حفاظ کو، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ اور نبی کی ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید وہ سیدنا حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے پہلا شہید وہی ہے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ کیا بننا ہے؟ ختم نبوت کا مجاہد بننا ہے، قرآن کا مجاہد بننا ہے، حدیث کا جو ہم سے ہو سکے گا، وجود میں ایک قطرہ بھی ہے ہم نے قربان کرنا ہے۔ دریغ نہیں کرنا ہے کہ فلاں اٹھے فلاں اٹھے، جانا تو ویسے بھی ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے، جانا ہے دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟
تو اگر ہمیں اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے شہادت مل جائے تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا مضمون یہ بھی ملے گا، اب اس کو سادہ چھپایا ہے تو جتنے بھی ادھر ادھر کچھ ہوتا ہے تو کچھ لگتا ہے نا، تو ہم نے سادہ چھپایا ہے، تو اگر اخلاص ہوگا تو اسی سادگی میں بھی انشاءاللہ الہ العالمین کیا کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کی مدد نصرت پہ ہمیں فخر ہے۔ اللہ کے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی چلا رہے ہیں، ہماری یونٹ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں تاریخ لبیک والوں کا فون ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے کہ جتنا آپ کی یونٹ کام کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہی، لہذا مہربانی کر کے ہم پہ امتحان آیا ہے، ہم بھی ختم نبوت کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دے دیں، آپ بھی ہمارا۔ میں نے کہا ہم تیار ہیں، کیوں ختم نبوت کے لیے کوئی بھی اٹھے۔ امیر شریعت حضرت عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب جتنے بھی بریلوی تھے سب کو ساتھ کیا تھا، سب کو۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں جب بھٹو سے یہ قرارداد پاس کروائی تھی کہ قادیانی کافر ہے، تو اس وقت میں سب کو ساتھ کیا تھا، سب کو ساتھ کیا تھا، کیونکہ اللہ کے معبود کے ختم نبوت کا مسئلہ ہم سب کا ایک ہے۔ ختم نبوت کے لیے جو بھی اٹھے گا، قرآن کے لیے جو بھی اٹھے گا، حدیث کے لیے جو بھی اٹھے گا، اللہ کے دین کے لیے جو بھی اٹھے گا، ہم نے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اس کو امیر بنا کے اس کے پیچھے چل کے بس اللہ کے راستے میں جان قربان کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کون ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، تب تو ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس آنے کو قبول کرے، ہمارے اس چھوٹی سی پکار کو، چھوٹے سے درس کو اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے، کیونکہ وقت بہت مشکل ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ کرونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہوتا ہے۔ جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں نا، پہلے فراڈ بناتے ہیں، فراڈ بنا کے اس کی پیچھے ان کا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، وہ بعد میں نکلتا ہے۔ تو کرونا ہوتا تو یہ بہائم بھی مرتے، جانور بھی مرتے، بلیوں کتے بھی مرتے، پرندے بھی مرتے، یہ سب ہم تم بھی مرتے۔ جرا انہیں دے وارڈ دے قریب ونجے مردہ ہوئے جرا باہر ودے اوکا نہیں مردہ۔ باہر کرونا نہیں، یہ زکام تو پہلے بھی ہوتا تھا، اور اللہ کا کرنا دیکھو آپ کے سامنے ہو گئے۔ کرونا کی آواز سے پہلے مجھے تقریباً سردیوں میں کھانسی ہوتی تھی، ایک دو بار پھر کھانسی۔ جب سے انہوں نے کہا کرونا، وہ زکام بھی ختم، کھانسی بھی ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ عقیدہ بناؤ اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی چیز بھی، بیماریاں پہلے نہیں تھیں، وبائیں پہلے نہیں آئی ہیں، لیکن کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ہمارے تبلیغی حضرات سب سے پہلے ابتدائی بات یہ کرتے ہیں نا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین۔ تو ہمارا یقین نہیں بنا، یقین بن جائے تب کام بنے گا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، بیماری دے گا اللہ دے گا، موت لکھی ہے تو اللہ دے گا۔ قرآن کہتا نہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہر حال میں آئے گا، پہنچے گا۔ تو الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے، اور دور دراز سے ساتھی اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی فہیم صاحب، ہم کی والدہ بیمار ہے، پشاور اسپتال میں داخل ہے، اللہ اس کو بھی شفا دے دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا دے دے، ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اور یہ رسالہ اپنے لیے، ساتھیوں کے لیے، گھر کے لیے لے جاؤ، ہے سادہ سادہ لیکن پڑھو گے اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ کچھ نہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم اس رسالے کو پڑھیں گے تو دن قیامت میں یہ رسالہ پیغمبر کی سفارش کا سبب بنے گا۔ کیا بنے گا؟
پیغمبر کی سفارش کا سبب بنے گا۔ اور پہلے ہم نے یہ جو مسجد میں بھی لگا ہوا ہے سامنے الماری کے قریب فرمودات اکابر، اس میں بھی کچھ فرمودات ہم نے اکابر کے لکھے تھے۔ ایک اور اشتہار ابھی ہم نے بنایا ہے، اس میں بھی فرمودات اکابر کچھ مزید اضافہ کیا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے اولیاء کے فرمان لکھے ہیں کہ حضرت لاہوری کیا فرماتے ہیں، شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، امیر شریعت کیا فرما گئے، وہ سارے لکھے ہیں، بڑا بنایا ہے۔ تو ہم اگر جڑے رہیں گے ہم کر کچھ نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں، صرف خالی یوں نقل کرتے رہیں گے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو آدمی اپنی وسعت کے مطابق ختم نبوت کے کام میں جس جماعت جس یونٹ کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کو کسی نے کشف میں دیکھا تھا، حضرت نے فرمایا تھا ہمارے عزائم تو کچھ اور تھے، لیکن ہم نے جہاں آ کر دیکھا ہے جتنا مقام ختم نبوت کے کام پہ ہے کسی پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب اللہ کو بہت پیارے ہیں نا، تو محبوب کے لیے اگر ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے تو انشاءاللہ کیا بنے گا، ہماری آخرت بنے گی، آخرت بنے گی۔ ہمارا مقصود یہ ہے، ہمارے مقصود چندے کرنا نہیں ہے، نہ ہم نے چندہ کبھی کیا ہے، نہ کرتے ہیں، نہ ہم نے اپنے اراکین پہ بہانہ رکھا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ اتنا نہ کچھ بھی نہ، مقصود ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت اور ختم نبوت پہ اگر کبھی کوئی آنچ آئے تو اپنے وجود کو ہم نے اللہ کے محبوب کے لیے قربان کرنا ہے بس۔ بال روڈ پہ لاہور میں امیر شریعت حضرت بخاری کے رضاکاروں نے جب ظفر اللہ قادیانی نے، ہمارا وزیر تھا، وزیر خارجہ تھا، ظفر اللہ قادیانی نے آرمی کو آرڈر دیا تھا کہ گولی چلاؤ، وہ آرمی کیا منہ دکھائے گی میرے نبی کو، نوکری تو ہے، سروس تو ہے، پہلی پہ تنخواہ تو ملے گی۔ جس نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسی عظیم ہستی کی قیادت میں جو رضاکار روڈ پہ شہید ہوتا ہے آرمی کی گولی سے، میں تو قرآن کو حاضر کر کے اللہ کے گھر میں یوں کہتا ہوں کہ یہ فوجی انشاءاللہ ابدی جہنمی ہوگا۔ میرے نبی کی ختم نبوت کے رضاکار پہ جو گولی چلائے، نوکری کو بچایا ہے نا، اور تو انکار کر دینا، کہہ دے ختم نبوت کے رضاکار پہ ظفر اللہ میں تو گولی نہیں چلا سکتا، انکار کر دے، پیچھے اور گولی تیرے اوپر چلے گی، چلنے دو، مقام پا جائے گا۔ نوکری کو بچانے کے لیے، اللہ کی قسم، نوکری کو، عہدے کو بچانے کے لیے لوگ دین کو روند رہے ہیں، دین کو روند، کہتے ہیں جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے۔ جہاں پہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، قرآن و حدیث کا مسئلہ آ گیا، دیکھ لو کہ میرے لیے جہنم ہے تو جانے دو نا، نوکری کو جانے دو، ایمان بچاؤ، ایمان دو۔ اب آرمی اس نوکری کو کیا کرے گی؟ تو خیر یہ اول سے آ رہا ہے، اول سے آ رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، جب سے میں نے انبیاء بھیجے ہیں اسی دن سے مخالفین آ رہے ہیں۔ مخالفین ہر دور میں آئے ہیں، انبیاء کے بھی، صحابہ کے بھی، ائمہ مجتہدین کے بھی، علماء کے بھی، تو یہ مخالفین چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ فتح کس کی ہے؟ حق کی فتح ہے، حق کی۔ تو دعا یہ کرنی ہے جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں اور کفر کے احاطے میں ہیں، ان کے ظلم کی چکی میں ہیں، الہ العالمین ان کی مدد نصرت فرمائے، اور الہ العالمین انہیں جلدی چھڑا دے، اور الہ العالمین ہمارے ایمان کو بچا دے، خصوصاً ہمیں اللہ کفر کے زد سے بچا لے۔ تو یہ دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أبينا سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا اللہ ہم سب کے حاضری قبول فرما لے. اے اللہ جتنے بھی ساتھی دور دراز سے تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. یا اللہ ان کے آنے کی برکت سے یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. پورے محلے کی، پورے شہر کی، پورے عالم کی، پورے امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ کفر کے تمام ترگاہوں سے اے اللہ مکروں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ جتنے بھی مکر بنا چکے ہیں سب مکروں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ سب انتظام کو خاک میں ملا دے. اپنی تقدیر کو غالب فرما دے. اے اللہ تو اپنی فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھری دعاؤں کی برکت سے اے اللہ اس کے آنسوں کی برکت سے اے اللہ اس کی امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اس کی امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سے درگزر فرما دے. ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے. امان نامے کا ایک ایک ورق سیاہ ہے. اے اللہ دامن خالی ہے. اے اللہ صبح سے لے کر سونے تک ساری نافرمانیاں ہی نافرمانی ہیں. اے اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے. اے اللہ ناقابل معافی مجرم ہیں. اے اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ کہاں جائیں؟ اے اللہ قرآن کے اس معمولی ٹوٹے پھوٹے درس کی وجہ سے اے اللہ ختم نبوت کی نسبت کی برکت کی وجہ سے اے اللہ اس عظیم ہستی کے نام کی برکت سے اللہ جو ہم نے اپنی یونٹ کا رکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. نہیں معاف کرتا تب بھی فرما دے. نہیں معاف کرتا تب بھی فرما دے. خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری لغزشوں کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کی بدمعاشیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محروم نہ کرنا. اے اللہ اس کی امت میں اپنی رحمت سے شمار فرما لینا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے فلسطین کی مدد نصرت فرما دے. اے اللہ افغانستان میں طالبان کی مدد نصرت فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی اصل مجاہدین ہیں اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما دے. اے اللہ ان کی سعی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کو دوبالا فرما دے. اے اللہ ان کو ہر میدان میں کامیاب فرما دے. اے اللہ جتنے بھی امریکہ کی ایجنسیوں کے 2 نمبر طالبان ہیں اے اللہ جنہوں نے مجاہدین کی شکل بنائی ہے ان کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اے اللہ قرآن کا بول بالا فرما دے. اللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دے. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دے. اے اللہ جہاں کہیں کفر کی زد میں کفر کی تکلیف میں ظلم مسلمان آئے ہوئے ان سب کو چھڑا لے. اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما دے. اے اللہ خصوصاً بیت المقدس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ یہودیوں کے تسلط سے ہمیں بچا لے. اے اللہ یہودیوں کے خلاف یا اللہ میدان جنگ میں ہمیں مجاہد بنا دے. اے اللہ ان کے مقابلے میں ہمیں شہادت عظمیٰ نصیب فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں شامل فرما دے. مجاہد اصلی بنا لے. اے اللہ اصل افغانستان طلباء میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ 2 نمبر سے ہمیں بچا لے. ایجنسیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ امریکہ کی زد سے ہمیں بچا لے. اے اللہ امریکہ کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ جتنا بھی کفر ہے ہدایت دے دے. ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اے اللہ اپنے دین کو اپنے قرآن کو اے اللہ اپنے اسلام کو یا اللہ سب سے بالا فرما دے. سب سے بالا فرما دے. سب سے بالا فرما دے. اے اللہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہم مغلوب ہیں ہمیں غالب فرما دے. اے اللہ ہم مغلوب ہیں ہمیں غالب فرما دے. اے اللہ ہماری مدد نصرت فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ ہمارے دلوں میں بہادری بھر دے. اے اللہ ان کی دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ بغیر آنسو بغیر رونے کی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ختم نبوت سے جوڑ
جوڑے رکھ۔ اے اللہ ختم نبوت میں ہمیں قبول فرما لے، ختم نبوت کے لیے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اے اللہ اس کے کام کے لیے ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی ذات کے لیے ہمارے وجود کو، ہمارے خون کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بھائی فہیم صاحب کی والدہ کو شفا دے دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال آئے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی حبیب صاحب کے جتنے بھی قرضے ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرما دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، یا اللہ جس قسم کی مشکل ہے سب آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ سب پریشانیاں ختم فرما دے، سب مسائل حل فرما دے، سب مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اپنے خزانوں سے نرین اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ انہیں قرآن کا حافظ، دین کا عالم، وقت کا ولی بنا دے۔ اے اللہ اپنے ختم نبوت اپنے دین قرآن و حدیث کو مجاہد بنا دے۔ اے اللہ اصلی مجاہد بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو شہادت نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ریاض الجنہ میں موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب صحابہ کے قدموں میں ہماری قبر بنا دے۔ اے اللہ ان کی وجہ سے دن قیامت میں ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے جہنم سے بچا لے، حشر کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے عرش کے سایہ میں جگہ دے کر جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سب یہ مضمون لے کر جائیں، ساروں کو لے رہے ہو تو ساروں کو